نے دیکھی ہے فیصل واڈا کی. ٹی وی میں بیٹھ کے لوگوں کے کو دھمکیاں دینا, جوتا اٹھا کے رکھ دینا, پتہ نہیں کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کو کچھ نہیں کر سکتے, جو لوگ کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی قانون ان کا نہیں بگاڑ سکتا, کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ چند مضبوط ترین لوگ ان کے پیچھے ہیں. لیکن کب تک وہ مضبوط ترین لوگ خود آج جو ہے وہ اپنے کہنا چاہیے کسی مضبوط ترین کا سہارا لینے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو وقت چینج ہوتا رہتا ہے, تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو وہ فیصل واڈا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بدتمیز لینگویج استعمال کرتے ہیں میڈیا میں, بڑے گھمنڈی ہیں, بڑے اکڑو ہیں, بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور جو ہے وہ ایک لحاظ سے اہلیت بھی ان کی کوئی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کوئی چیز اگر ہے تو سامنے دے دیں. تو ان کا کیس جو ہے وہ نااہلیت کا 3 سال الیکشن کمیشن نے اور عدالتوں نے پنگ پونگ کیا. بہرحال اب آ گیا ہے. تو اب یہ کیس جیسے میں نے کہا کہ ایک ہیئرنگ کا تھا, تو اس کو ایک ہیئرنگ میں ختم کر دیتے تو 3 سال لگ گیا. تو اب جواب جو انہوں نے جو فیصلہ محفوظ کیا اس کو بھی اسی وقت سنا سکتے تھے کہ بھائی آپ نااہل ہیں, نہیں تو ہے. لیکن کرسٹل کلیئر کیس ہے. آپ نے دیکھا کہ جس نے درخواست دائر کی ہے مندوخیل صاحب نے, انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر جو میں نے چیز دی ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ میری ایمنشپ لے جائیں, میں اپیل بھی نہیں کروں گا. اتنا دعویٰ ہے. اور جہاں تک ایز اے جو ہے اینکر میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے, یا جن لوگوں نے بھی اسٹڈی کیا ہے, وہ کہتے ہیں کرسٹل کلیئر کیس ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اس کیس کو 3 سال تک لٹکایا گیا. خود فیصل واڈا کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹے کے لیے بھاگ رہے ہیں, کبھی سندھ ہائی کورٹ بھاگ رہے ہیں, ڈیلے کروا رہے ہیں. ارے بھیا آپ نے اگر سچ ہے, حق میں ہے, تو الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ جائیں, بولے بھائی فیصلہ کریں, آج ہی کریں, یہ لیجئے, یہ ہے میرے پاس چیزیں. لیکن تو یہ چیزیں سب کو پتا ہے. تو اسی طرح مندوخیل نے ہی دعویٰ کیا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کرسٹل کلیئر کیس ہے نااہلی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے, جو کہ آلریڈی 3 سال انہوں نے انجوائے کیا اس پوسٹ کو. جو کہ آپ کو پتا ہے, میں نے ایک کیس اور بھی بتایا ہے جو کہ قاسم سوری کا ہے, جس کو ٹریبونل نے 52,000 جعلی ووٹ کی بنیاد پر نکال دیا تھا, وہ جو الیکشن کمیشن. اب فیصل واڈا کیس کرسٹل کلیئر ہے. میں نے کہا کوئی قانون اس کو نہیں بچا سکتا. عدالتوں نے بھی دیکھ لیا, تبھی وہ کہہ رہے ہیں جاؤ بھائی. اور 60 دن کا وہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو. فیصلہ آج محفوظ ہوا ہے, تو اب 15 دن الیکشن کمیشن کے بعد 15 دن تک آپ موقوف ہے, محفوظ کرو, لیکن اس کے بعد دینا ہے. کس بات کا انتظار ہے بھائی؟ یہ اگر ایک پروسیڈنگ کی مار تھی, ایک ہیئرنگ کا مار تھا یہ کیس, جس کو 3 سال چلایا گیا. اب اس کیس کو, اس کا فیصلے کو سنانے کے لیے 3 منٹ چاہیے, کوئی زیادہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ گزار دیا, مزید اور گزارے ہیں. لیکن 15 دن کے اندر تو سنانا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا جو قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا, کیونکہ یہاں کرسٹل کلیئر کیس ہے, تو پھر یہ اس ادارے کی ساکھ مزید خراب ہوگی, مزید تباہ ہوگی, اور پھر اس پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا جو تھوڑا بہت کریڈیبلٹی بن رہی ہے. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ان صاحب کا, جن کا شروع میں جب فاؤنڈر ممبر سے بات کرتا ہوں, کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, اس کی کوئی مقام ہی نہیں تھا, یہ تو بس کسی چکر میں وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور اس کے بعد وہ چند لوگ جو عمران خان کے بڑے قریب ہیں, ان کی 2-3 وجوہات ہیں, وہ کبھی بتاؤں گا میں. نعیم الحق مرحوم چلے گئے اس دنیا سے, انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. اون چودھری صاحب ادھر چلے گئے, ان کی بھی بہت ساری باتیں. باقی اور بہت سی باتیں جو ہم لوگوں کو ہی پتا ہے, ہمیں بھی بتائی گئی, اوروں کو ہی بتائی گئی. تو بہرحال اس ایشو پہ جانے کی بجائے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ الیکشن لڑنے کے لیے اس کو جتایا گیا شہباز شریف کے اگینسٹ. حالانکہ شہباز شریف وہ جیت چکے تھے, لیکن جتایا گیا ان کو. بہرحال کچرے میں بیٹھ کے انہوں نے بڑے ڈرامے بازی کیے. اس کے بعد جب جیت گئے تو ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئے,
لوگ وہاں پہ کس طرح ان کے جب گئے تھے تو ایک دفعہ تو لوگوں نے ان کو کس طرح دھکم پیل کیا تھا. اس کے بعد یہ سینٹ میں چلے گئے کہ شاید یہاں تو ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا, وہاں بچ جاؤں گا, لیکن قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے پوری کی پوری. اب وقت تبدیل ہو رہا ہے. میرا خیال ہے اداروں کو چاہیے کہ وہ اب جو دباؤ پڑتے تھے, ان پر دھمکیاں ہوتی تھی, فائلیں کھلتی تھی, ان کو جو لائے تھے وہ ان سے اپنے مفادات کے لیے کام کراتے تھے, وہ اب معافی مانگیں, ورنہ یہ قوم انہیں بخشے گی نہیں, تاریخ ان کو بخشے گا نہیں. ڈاکٹر دانش کو